بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام تنہا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آسمان کا کنارہ شق ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جیسے ہی آسمان کا کنارہ شق ہوا، جبرائیل سمٹنا شروع ہو گئے، سر زمین پر رکھنے لگے، یعنی اس قدر جھکے کہ یوں لگتا تھا گویا سر زمین کو لگ رہا ہے، اور ان پر تواضع اور عاجزی، خوف اور گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ جبرائیل اسی حالت میں تھے کہ انسانی شکل میں ایک فرشتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نمودار ہوا۔ فرشتے نے عرض کیا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا پروردگار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام فرماتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیتا ہے کہ آپ چاہیں تو آپ کو بادشاہ، پیغمبر بنا دیا جائے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ بندہ منش پیغمبر کی طرح زندگی بسر کریں۔ اس فرشتے نے جب یوں اللہ عز و جل کا پیغام پہنچایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ توقف فرمایا اور سوچنے لگے۔ بالآخر سامنے گردن جھکائے عاجزی کے ساتھ بیٹھے جبرائیل کی طرف دیکھا۔ جبرائیل سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں مجھ سے مشورہ طلب فرماتے ہیں۔ عرض گزار ہوئے: اے اللہ کے رسول، بندگی اور عاجزی اختیار فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے فرشتے کو جواب دیا: میں بندوں کی طرح زندگی بسر کروں گا، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے۔ وہ فرشتہ یہ جواب سن کر دوبارہ آسمان کی طرف عروج کر گیا تو جبرائیل بھی اپنی اصلی حالت پر واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو اس انداز سے دیکھا تو فرمایا: اے جبرائیل، میں تم سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ فرشتہ کون ہے جسے دیکھنے کے بعد تم پر عجیب حالت طاری ہو گئی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ یہ تجلی الہی کے حضور کھڑے رہتے ہیں اور اپنے دونوں قدموں کی صف باندھ کر کمال خشوع سے کھڑے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی آنکھ کبھی اوپر نہیں کرتے، اور اس کے پروردگار کے درمیان اس حالت میں بھی 60 پردے حائل ہیں کہ اگر ان پردوں میں سے ایک کے قریب بھی ہو جائیں تو جل جائیں۔ ان کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ لوح محفوظ ان کے روبرو رکھی ہے، اور انہیں اس لوح کی پوشیدہ چیزیں اطلاع دی گئی ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس سے متعلق ہوتا ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز واقع ہو تو وہ لوح خود بخود بلند ہو جاتی ہے اور حضرت اسرافیل کے سامنے پہنچ جاتی ہے، اور یہ یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی وقت اس لوح کو دیکھ لیتے ہیں اور اس مقدر یعنی کام کو دریافت کر لیتے ہیں۔ اگر وہ کام میرے متعلق ہو تو وہ مجھے حکم کرتے ہیں، اور اگر وہ میکائیل کے متعلق ہو تو ان کو کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اگر ملک الموت سے متعلق ہو تو انہیں حکم مل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں نے جبریل سے پوچھا، آپ کس کس کام پر مقرر ہیں؟ عرض کیا: ہوائیں چلانے اور لشکروں کی فتح و شکست پر۔ پھر پوچھا: اور میکائیل علیہ السلام؟ عرض کیا: بارش اور نباتات پر۔ پھر پوچھا: اور ملک الموت؟ عرض کیا: روحیں قبض کرنے پر۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مزید عرض کیا: جب اسرافیل علیہ السلام نیچے آئے تو میں نے خیال کیا اب قیامت قائم ہونے کا وقت ہے، اور ڈر گیا، اور میری حالت میں جو تبدیلی آپ نے دیکھی ہے وہ اسی ڈر کی وجہ سے تھی۔ دوستو، یہ وہی اللہ تعالیٰ کے معزز فرشتے ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام، کہ جو اپنے منہ میں سور لیے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی انہیں حکم ہوگا یہ سور پھونک دیں گے اور یہ قیامت کے قائم ہونے کا دن ہوگا۔ اوپر بیان کرتا روایت کے مطابق
حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حوالے سے تمام فرشتوں سے اول ہیں کہ آپ قرب و منزلت اور لوح محفوظ کی پوشیدہ چیزوں پر مطلع ہونے میں سب سے آگے ہیں، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرائیل علیہ السلام پر بھی حکم چلاتے ہیں۔ جہاں تک حضرت اسرافیل علیہ السلام کے قرآن پاک میں ذکر کی بات ہے تو آپ کا نام قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں، فقط سور پھونکنے کا ذکر ہے۔ البتہ احادیث کی متعدد کتب سے آپ کا نام ظاہر ہوا ہے، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا شمار بھی اللہ تعالیٰ کے قرب خاص فرشتوں میں ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں ملائکہ، انبیاء، رسل، صحابہ کرام کے معاملے میں ہر قسم کی بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر لیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔